بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز
صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر 59واں افکار رضا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازالہ شبہات۔ گزشتہ جمعہ جو اصول افضلیت ہم نے بیان کیے تھے، ویسے تو وہ اتنے جامع ہیں کہ درجنوں سینکڑوں اعتراضات اور شبہات کا جواب ان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی چونکہ پہلے صرف ایک طبقہ تھا جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زہر اگلتا تھا، اور اب ان کی 2 نمبر ٹیم جو اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں اور ساتھ ساتھ برملا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہماری نسل نو کے لحاظ سے جو آزمائش ہے وہ بڑی سخت آزمائش ہے۔ جو کچھ ہمارے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے یا جو کچھ پیچھے جا کے قرآن و سنت میں ہے، اس سے ہٹ کے ایک نئے ٹریک پر اہل سنت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اغیار نے کچھ مفتی خریدے، کچھ علماء خریدے، کچھ سجادہ نشین خریدے کہ جن کے ساتھ بھی عوامی رابطہ لوگوں کا زیادہ ہے، تاکہ انہیں پھیرا جائے تو ان کے ذریعے ان کے ساتھ ملنے والے بھی پھر جائیں اور مسلک بدل جائیں، اور جو کتابوں میں ہے وہ چھپا رہے اور اسے پڑھ کے بیان کرنے والوں کے لیے دائرہ تنگ کیا جائے، تاکہ جو واردات ہو رہی ہے اس واردات کا پتہ نہ چل سکے۔ تو اس بنیاد پر ہم سارے اسلاف کے عقائد و نظریات باری باری بیان کرتے ہیں، جو اصل میں قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں اور صحابہ و تابعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عقائد ہیں، اور ان کے نتیجے میں جنت ملتی ہے۔ چونکہ عقیدے میں جو فیل ہو جائے اس کا کوئی عمل پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، یہ اس سے پوچھا جائے گا جو عقیدے کے پیپر میں پاس ہو جائے گا۔ تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعتقد کے اندر جو تفصیل لکھی، اس المعتقد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد اس کی شرح لکھی، اور یہ دونوں کتابیں عربی میں موجود ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا شائع کیا گیا۔ اوپر فضل رسول بدایونی جو ہیں ان کی کتاب ہے، نیچے نیچے اعلی حضرت، اور دونوں یعنی عربی میں ہی ہیں۔ تو جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر 341 پر یہ جو چھاپا ہے دار اہل السنہ کا، اس میں امام فضل رسول بدایونی کہتے ہیں والامام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ثم علی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر لکھتے ہیں والفضیلۃ علی ترتیب الخلافات، ان چاروں میں فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، یعنی جو خلافت میں پہلے ہیں وہ فضیلت میں بھی پہلے ہیں۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تابع فی هذه العبارات الحسنہ الائمۃ السابقین، کہ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد کی اس کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا کہ والامام الحق، یہ جو پوری عبارت میں نے پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دیگر خلفاء کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ امام فضل رسول بدایونی نے یہ عبارت لکھتے ہوئے کس کی پیروی کی؟ کہتے ہیں الائمۃ السابقین، مسلمانوں کے جتنے ان سے پہلے، اگرچہ یہ بھی امام ہیں امام فضل رسول، ان سے پہلے جتنے امام گزرے ہیں انہوں نے اس بات میں ان کی پیروی کی ہے۔ وفیہا رد علی مفضلۃ الزمان، اس عبارت میں مفضلہ کا رد ہے۔ وہ مفضلہ کون ہے؟ فرماتے ہیں المدعین السنیۃ بالزور والبہتان، جو جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی آج ہی یہ کمپنی نہیں، اعلی حضرت کو بھی سامنا تھا کہ اس زمانے میں مفضلہ جن کو تفضیلی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے کہ کہیں ہم شیعہ ہیں رافضی ہیں، اس سے سارا دھندا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر شکار کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن بات روافض والی کرتے ہیں، اگر ننگے ہو جائیں تو پھر کوئی بھی ان کے قریب نہ جائے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں المدعین السنیۃ، دعوے دار سنیت کے ہیں لیکن یہ دعویٰ کیا سچا ہے؟ فرمایا بالزور والبہتان، یہ جھوٹ کی بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں اور بہتان کی بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حیث اول مسئلۃ ترتیب الفضیلۃ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چونکہ ہر طرف افضلیت کا ہی قول ہے، قرآن سنت اور اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہے، تابعین ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ہر صدی کے جتنے امام ہیں، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ہے تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ امت کے سب سے پہلے امام کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے اندر پھیرنا لوگوں کو اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ اس میں ایک تعویل کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں ہم، لیکن خلافت کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ یعنی ہمارے اس ماحول میں، یعنی اس صدی کے اندر، یہ جو زیادہ بات کھل کے اور ننگے انداز میں کی تو وہ طاہر القادری نے کی کہ ایک ہے دنیاوی خلافت اور دوسری ہے روحانی خلافت۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی خلافت دی گئی، جبکہ انہیں تو دیا گیا تھا مسلح، اور مسلح کس کا؟ سارے صحابہ کو جماعت کرانے کے لیے، اور صحابی ایک بھی لاکھوں ولیوں سے بڑا ولی ہوتا ہے۔
تو جن کے پیچھے مولا علی نے پڑھنی ہو نماز اور وہ خود ولی ہی نہ ہو، تو بہرحال اعلیٰ فرماتے ہیں حیث اول مسئلہ ترتیب الفضیلت بأن المعنى الاولویت للخلافت دنیویت، کہ یہ جو اول نمبر ان کا ہے یہ دنیاوی خلافت کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ وہ دنیاوی خلافت کس سے ملتی ہے؟ وَهِيَ لِمَنْ كَانَ أَعْرَفَ بِسِيَاسَةِ الْمُدُنِ، جو مختلف شہروں اور ممالک کی سیاست اچھی طرح کر لے۔ پھر وَتَجْهِيزِ الْأَسَاكِرِ، لشکروں کو تیار اچھی طرح کر لے، یعنی ایڈمنسٹریشن میں وہ ماہر ہو، ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو۔ وغیر ذالک من الامور المحتاج الیہ فی السلطنت، بادشاہی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جس میں پائی جائیں، وہ یہ اولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں، یعنی ان لوگوں کے بقول جو دعوے دار سنیت کے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، لیکن پہلا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ان کا روحانی پہلا نمبر ہے، اور حضرت صدیق اکبر جو ہیں یہ دنیاوی طور پر بادشاہت کے لحاظ سے ان کو پہلا نمبر جو ہے وہ دیا گیا۔ اب اس کے رد میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، ساری امت کے اقوال بھی ہیں۔ اعلی حضرت خلاصہ 2 لفظوں میں لکھتے ہیں اور پھر بات ہم آگے چلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ خَبِيثٌ، یہ تقسیم کرنا خلافت کی کہ ایک روحانی خلافت ہے، دوسری دنیاوی خلافت ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو یہ خلافت ملی کہ لشکر اچھے تیار کر لیتے تھے، سیاست دان اچھے تھے، ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے۔ تو اس واسطے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ انہیں بٹھا دیا گیا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول کرتا ہے افضلیت صدیق اکبر کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہ ان کی افضلیت مطلقہ نہیں، جو پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے ہم نے جس کو بیان کیا، فرماتے ہیں ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل بھی ہے اور خبیث بھی ہے، مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، یہ قول صحابہ علیہم رضوان، جب صحابہ مطلقاً بولا جائے تو اہل بیت بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، چونکہ وہ جو اولین افراد اہل بیت ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ سارے صحابہ تھے، یعنی شرف صحبت ان کو حاصل تھا۔ تو اس واسطے سارے متقدمین بیان کرتے ہوئے جب صحابہ کا ذکر کسی معاملے میں بھی کرتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے یا یہ صحابہ کا قول ہے، تو اس میں یہ ہستیاں بھی ساتھ ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دوسرا قول ہے مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا انکار، اور پھر یہ آگے تعویل اس افضلیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع یعنی اب آپ سارے بیٹھے ایک بات پر متفق ہو جائیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایک اجماع ہوگا، تو سارے صحابہ کا اجماع یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرب خداوندی میں پہلے نمبر پر ہیں، کثرت ثواب میں پہلے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشکل وقت ساتھ ہو کے گزارا جب دوسرا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، اس عمر کے لحاظ سے کہ کافروں کو روک سکے، اور مشکل وقت یعنی اس لحاظ سے تھا کہ
کون ساتھ دیتا ہے؟ ورنہ اللہ تو کن کہے تو سارے کافر اندھے ہو کے مر جاتے، لیکن ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس وقت جو دوسرا فرد بالغ لوگوں میں سے لڑنے کی عمر میں اور مشہور اور پورے عرب میں پاپولر بندہ تھا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو یہ افضلیت اس بات پر ہے، اور اس پر ہی مصلی دیا گیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ میں بیمار تھا نہ میں کہیں دور تھا، میں اسی حجرہ عائشہ صدیقہ میں بیٹھا ہوا تھا. جب ہمارے آقا علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے جماعت کے لیے، تو مجھے اور میرے چچا حضرت عباس کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ جاؤ، آپ ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ جماعت کرائے. تو کیا مصلی کے لیے اسے کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو؟ نہیں، مصلی ہے نماز جو اسلام کا ستون ہے، اس میں ایک بندے نے قیادت کرنی ہے لوگوں کی آگے کھڑا ہو کر. تو پچھلے جو ہیں ان سے آگے کھڑا ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر متصل سرکار کے بعد جس ہستی کو کھڑا اللہ نے کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ جب اس سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ ابا جی رقیق القلب ہیں، بخاری شریف میں ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. فرما رب نہیں مانتا کہ کوئی اور کرائے، اور نہ صحابہ مانتے. تو یہ رب ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے منتخب نہیں کیے ہوا تھا، اللہ کے قرب میں جو مقدم تھا رب نے، اللہ نے اس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں اپنی جگہ آج مصلی پہ کھڑا کر دو. امت سوچ جائے گی جو مصلی میں ہمارا امام ہے وہ دنیا کی امور میں بھی ہمارا امام اور امیر المومنین ہے. تو یہاں پر اس چیز کو دوسرے مقام پر جب بیان کیا گیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اب یہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص بہت زیادہ ہیں، فضائل بہت زیادہ ہیں، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہے. خصوصیت تب بنتی ہے جو صرف اس بندے میں ہو، اس کے علاوہ کسی میں نہ ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کا عقد نکاح میں ہونا، یہ صرف حضرت عثمان غنی میں ہی ہے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں ہے. تو جو بھی جن کے خصائص ہیں وہ انہی میں ہیں، اگر وہ خصائص ہیں تو انہی کے ساتھ خاص ہیں. اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جمی وجوہ کے لحاظ سے افضل ہیں. جمی وجوہ کے لحاظ سے افضل کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دوسروں کی فضائل اور جو خصوصیات ہیں دوسروں کے وہ بھی آپ میں پائے جاتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں. آپ افضلیت مطلقہ بغیر کسی قید کے، یعنی قید یہ ہے نا کہ کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ گھوڑا دوڑانے کے لحاظ سے افضل ہے، فلاں پیدل جنگ کرنے کے لحاظ سے افضل ہے، فلاں لکھنے کے لحاظ سے افضل ہے، فلاں پڑھنے کے لحاظ سے افضل ہے. باقی جس کو بھی افضل بیان کریں گے ساتھ اس کی جہت بیان کریں گے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے لحاظ سے مطلقاً کہیں گے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں، رسولوں اور ملائکہ مقربین کے بعد ساری امت میں افضل ہیں. یعنی اس افضل کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائیں گے
یہ ہے افضلیت مطلقہ. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں سارے رسولوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اب یہاں کوئی قید نہیں لگاتے، یہ ہے افضلیت مطلقہ. حالانکہ کچھ چیزیں جزوی طور پر بعض رسولوں کی ان کے خواص میں سے ہیں، اور جو ان کا خاص ہے وہ ان کا خاصہ. مثلا جس رسول کے ابا جی بھی رسول ہوں یا جس رسول کے بیٹے بھی رسول ہوں، تو یہ جزوی اس طرح کی خصوصیات، ان کی وجہ سے وہ جزوی فضیلت ملتی ہے، افضلیت مطلقہ نہیں ملتی. افضلیت مطلقہ صرف اور صرف رسولوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے بتایا. ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں افضلیت مطلقہ صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کے فضائل یا ان کے جو خصائص ہیں ان کا انکار کر دیا جائے. ان سب کو اپنی اپنی جگہ تسلیم کیا جائے گا، لیکن وہ سب اس جہت، اس حد اور کیفیت اور قید اور صفت کے لحاظ سے جزوی فضیلت کہلائے گی. اور فضل مطلق کلی جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب اس کے لحاظ سے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی تم کون ہوتے ہو کسی کے نمبر بتانے والے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں کہ ہم ان بڑی ہستیوں کے اپنی طرف سے نمبر بتائیں. یعنی ہم تو آج کے لوگوں میں بھی اگر نمبر کو پوچھے تو مشکل میں پڑ جائیں گے کہ کسے کہیں کون پہلے نمبر پر ہے. تو اس وقت جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اور جو ہستیاں بھی بڑی بڑی ہیں آپس میں، مثلا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ان چاروں میں سے تنہا جسے بھی دیکھیں یوں ہی لگتا ہے کہ ساری فضیلتیں یہاں اکٹھی ہیں. خصوصی طور پر آپ فرماتے ہیں کہ بہر گلے کے عظیم چار باغ می نگرم، ان چار باغوں کہ جس پھول کو بھی میں دیکھتا ہوں بہار دامن دل می کشد کے جا اینجا است. تو بہار میرے دل کے دامن کو کھینچ کر کہتی ہے کہ اصل جگہ تو یہی ہے. یعنی اپنے اپنے مقام پر چاروں کی ہی کوئی مثال نہیں. یعنی ہم کون ہوتے ہیں کون نمبر بتانے والے؟ لیکن قل ان الفضل، اللہ تعالی فرماتا ہے ان الفضل، بے شک فضیلت جو ہے بید اللہ، اللہ کے قبضے میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو جسے رب نے دی ہوئی ہو اسے رب کے بندے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو رب نے کر دیا، فیصلہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، فیصلہ تو اجماع صحابہ نے کر دیا. تو آگے ساری امت بیان کرتی آئی. مثلا ہمارے اس دیس میں، بر صغیر میں آپ کی نگاہیں داتا صاحب پر بند ہیں. تو جب داتا صاحب نے کر دیا تو ہم تو اس فیصلہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بیان کریں گے. تو اگر اس کے خلاف کریں تو پھر مجرم ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے سے بغاوت کریں معاذ اللہ. تو اس بنیاد پر ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ان ہستیوں کو نمبر دیتے پھریں. ان کو نمبر خود رب ذوالجلال نے دیے ہیں اور بیان آمنہ کے لال نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین. اب اس کی قید آخر میں آئے گی. آپ اولین میں سے بھی سب سے افضل ہیں اور آخرین میں سے بھی سب سے افضل ہیں. اب ایک آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اولین تو نبی بھی ہوئے ہیں، اولین تو رسول بھی ہوئے ہیں، یعنی ہم سے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے تو پہلا جہان اس میں اولین میں انبیاء بھی ہیں، بات تو آپ کے کوئی نہیں. تو سرکار کی پوری حدیث اس طرح ہے ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. یعنی یہ اللہ ساتھ لگے گا تو پورا مطلب واضح ہوگا کہ اولین میں سے افضل ہیں، مطلب ساری اولین امتوں میں سے افضل ہیں. چونکہ سرکار نے استثناء کر دیا کہ نبیوں سے افضل نہیں ہیں اور رسولوں سے افضل، اور فرمایا ایک تو اولین سے افضل ہیں، دوسرا آخرین سے افضل ہیں. یعنی قیامت تک کوئی جتنی بھی چھلانگیں لگا لے، جتنا بھی نیکی میں سبقت کر لے، جتنا بھی صدقہ و خیرات کر لے، جتنے بھی حج کر لے، جتنے بھی نفل پڑھ لے، جتنے بھی جہاد کر لے، یہ دونوں رہے کسی سب سے آخری صحابی کے ایک سیکنڈ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کی پوری نیکیاں تو اپنی جگہ. اس لیے مجدد صاحب نے لکھا کہ حسن بصری اور بالخصوص جو ہے اویس قرنی فرمایا کہ وہ ولیوں کے سربراہ ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی کی ولایت کے عروج کی گھڑی میں بھی وہ رتبہ نہیں ملا جو حضرت واشی، جو کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی تھے، لیکن کلمہ پڑھنے اور صحابی بننے نے ان کو اتنا عروج دیا. فرمایا جو پہلے سیکنڈ میں واشی نے منزل طے کر لی، وہ ویسے کرنی کو آخری سانس میں بھی نہیں ملی. تو عام صحابہ کے لحاظ سے یہ ہے، تو ان دو ہستیوں کے لحاظ سے یہ بعد والے کون ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم جو بعد والے ہیں. اور فرمایا یہ خیر اہل السماوات، آسمان والوں، آسمان کے جو اہل ہیں ان سے افضل ہیں، وخیر اہل الارضین، اور جو زمین میں ہیں ان سے افضل ہیں، الا النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ ہمارا کام تو پڑھ کے بیان کرنا ہے، اور نہ کریں تو پھر خیانت ہے. جب زمانے میں اس کے خلاف بیان کیا جا رہا ہو اور ہم ان کو جواب نہ دیں، وہ اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، تو پھر ضروری ہے، فرض ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسے حالات میں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، اس کو دھاندلی میں خاموشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا علم اسے ظاہر کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرا موضوع ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بالجملہ احادیث مرفوعہ یعنی وہ اقوال صحابہ نہیں، وہ سرکار کے فرمان ہیں. یعنی ایک ہے نا صحابی خود کہیں، ایک ہے کہ کہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ سرکار نے یہ فرمایا اور میں نے سنا، تو احادیث مرفوعہ ہیں ان میں، اور پھر دوسرے نمبر پر اقوال حضرت مرتضوی، حضرت مرتضوی ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے نمبر پر وَأَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّۃ، جو دیگر اہل بیت نبوت ہیں، اس بارے میں لا تعداد ولا تحصا ہیں کہ بعض کی تفسیر فقیر نے اپنے رسالہ تفضیل میں کی ہے، یعنی وہ 80 اجزاء میں اعلی حضرت کی کتاب ہے جس میں ان سب اقوال کو اکٹھا کیا جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں، اب اہل سنت نے ان احادیث و آثار میں جو نگاہ غور کو کام فرمایا تو تفضیل شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صدہا تصریحیں علی الاطلاق پائیں۔ اس پر توجہ کرنا، صدہا تصریحیں علی الاطلاق پائیں کہ قید نہ ان حدیثوں میں ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فرامین میں ہے۔ مثلا جو تو حدیث آپ نے سنی کہ ابو بکر جو ہیں وہ خیر الاولین والآخرین ہیں، اس کے ساتھ یہ قید نہیں ہے کہ کس لحاظ سے خیر ہیں، لکھنے کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے، تو مطلقاً خیر کا لفظ بولا۔ ایسے ہی مولا علی نے جو فرمایا، جو میں اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ بھی مطلقاً خیر کے لفظ بولے، یعنی اس میں بھی کوئی ایک حد نہیں ہے کہ اس لحاظ سے خیر۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ علی الاطلاق، بغیر کسی قید کے ان ہستیوں صدیق و عمر کی فضیلت ہم نے پائی، کہیں جہت و حیثیت کی قید نہ دیکھی کہ اس جہت سے، اس لحاظ سے افضل ہیں، کہیں بھی یہ قید موجود نہیں ہے، مطلقاً ان کو افضل کہا گیا۔ قید نہ دیکھی کہ یہ صرف فلاں حیثیت سے افضل ہیں اور دوسری حیثیت سے دوسروں کو افضلیت حاصل ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں بھی ہے، سرکار کے علم میں بھی ہے، اس کے باوجود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل مطلق کلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فضل مطلق کلی حضرت صدیق اکبر کا بیان کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو فضل مطلق کلی کا رد کرنے والی ہو، ورنہ مولا علی خود اس کو سامنے رکھ کے فضل مطلق کلی کا قول صدیق اکبر کے لیے نہ کرتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے فضل مطلق کلی کا قول نہ کرتے، اور خود رب ذوالجلال وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وہاں بغیر تقیید کے اللہ قول نہ کرتا، جب ان سب نے، رب ذوالجلال نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آل پاک نے مطلقاً افضل کا لفظ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بولا ہے، تو کوئی بھی ایسی روایت ضعیف یا کسی طرح کی جو مقابلے میں پیش کرے گا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جب اتنی بڑی ہستیوں کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اول اس عقیدہ کا خلاف تو کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں۔ کس عقیدے کا خلاف؟ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مضمون بیان ہو رہا ہے اکٹھا، تو یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دوسرا افضل ہو، کسی حدیث صحیح میں یہ نہیں ہے، کسی حدیث
یہ اعلی حضرت جو کہہ رہے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، اور میں خود بھی اس کا ذمہ دار ہوں، تبھی بتا رہا ہوں. کسی حدیث صحیح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روافض نے، میں روافض جب بولتا ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے میں کس کمپنی کا نام لے رہا ہوں. روافض نے 3 لاکھ روایتیں گھڑیں، تھوڑی تعداد نہیں، یہ آج سے صدیوں پہلے کی کاؤنٹنگ ہے. 3 لاکھ گھڑ کے فضیلتیں انہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بیان کیا. کتنی تھی؟ وہ 3 لاکھ پھر آگے رائج ہوئی. تو اس بنیاد پر فرمایا کہ پہلے نمبر پر جو عقیدہ ہم نے بیان کیا اس کے مقابلے میں کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں. اور اگر بالفرض کہیں بوئے خلاف پائے بھی تو سمجھ لے کہ یہ ہماری فہم کا قصور ہے. یعنی اول تو اس کے خلاف لفظوں میں سری کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں. اور اگر کہیں بوئے خلاف ہو، بوئے خلاف کا مطلب ہے کہ تاثر یہ ابھرتا ہو کہ جو ہمارا بیان کردہ عقیدہ ہے اس کے خلاف یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں پھر یہ ہمارے فہم کا قصور ہو سکتا ہے. جو بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو حدیث صحیح میں بیان ہوا ہے، ہمارے فہم کا قصور ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ کیوں کہتے ہمارے فہم کا قصور؟ فرماتے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت مولا علی اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کیوں بلا تقیید انہیں افضل اور خیر امت اور سردار اولین و آخرین بتاتے. اگر کوئی دوسری بات ہوتی تو پھر سرکار انہیں کیوں افضل امت قرار دیتے، افضل اولین و آخرین قرار دیتے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اگلے جمعے بتاؤں گا کہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ان پر فضیلت دی میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کہ مجھے وہ ان پر افضل کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اگر یہ افضل ہونا کسی حدیث سے ثابت ہوتا تو مولا علی کوڑے مارنے تک کیوں پہنچ جاتے؟ اس بندے کا کیا جرم تھا؟ پھر وہ تو حدیث بیان کر رہا تھا، تو حدیث بیان کرنے والے کو کوڑے تو نہیں مارے جاتے. تو اس سے پتا چلا کہ ان کے نزدیک یہ مضمون قطعی طور پر یوں ثابت تھا. آپ نے فرمایا میں مفتری کی حد لگاؤں گا، مفتری کی حد ہے 80 کوڑے، کہ جس نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے، صحابہ میں سے اس کی 80 راوی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں مجمع عام میں جلسوں کے اندر لاکھوں لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا. تو پھر اگر کوئی دوسری بات تھی حدیث میں تو معاذ اللہ کیا مولا علی جھوٹ بول رہے تھے، یا وہ پھر اتنا سخت بول رہے تھے کہ 80 کوڑے مارے؟ اگر دین کی وہ بات تھی تو اسے بھی سنتے، اور اس کو تسلیم نہیں کرنا تھا تو پھر بھی 80 کوڑے تو نہ مارتے جن کا اعلان کر دیا. تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث کے لحاظ سے صحیح حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں جو اس عقیدے کے خلاف ہو. کہیں محسوس ہوتا ہو تو پھر فہم کی قلت اور قصور ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ آیت مبالہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس کو لکھ کر اور پھر حدیث صحیح کون سی؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس پر ہم نے پورا سیمینار کیا کہ اس کا شان ورود کیا ہے،
اس کا معنی کیا ہے؟ یہ دوسری، ایک تو آیت میں ویسے شک نہیں، اور دوسری حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ کون سی؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خبر شدید الضعف و قوی الجرح، کہ ایک خبر ہے، حدیث کو خبر بھی کہا جاتا، جو کہ شدید الضعف ہے، صرف ضعیف فضائل میں مانی جا سکتی ہے، اگرچہ افضلیت میں نہیں آتی، صرف ضعیف گھڑی ہوئی نہ ہو۔ لیکن اس کے بارے میں لکھا کہ جو ابھی میں حدیث آگے یعنی روایت پڑھوں گا کہ شدید الضعف قوی الجرح، یہ یاد رکھیں کہ سرکار کے منہ مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ یوں قطعی ہے جیسے قرآن کی آیت قطعی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ سارا مدار راویوں پر ہے کہ ہمارے تک جن کے ذریعے پہنچی وہ کون ہے، جنہوں نے براہ راست سنی ان کے لیے جو سنا انہوں نے وہ قطعی تھا۔ کس میں تب بنی جب ہم تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی ایسا بندہ ہے مثلا جس کے نزدیک حدیث گھڑنا ثواب ہے۔ ایسے بھی فرقے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں میں بدعملی زیادہ ہو گئی ہے لہذا نفلوں کی فضیلتیں والی حدیثیں گھڑو تاکہ لوگ نفل پڑھیں۔ بعض نے کہا قرآن کی صورتوں کی فضیلتوں والے حدیثیں گھڑو تاکہ لوگ زیادہ تلاوت قرآن کریں۔ یعنی یہ وہ جرم مانتے رہے اپنا۔ اب جس نے حدیث گھڑی تو وہ تو جہنمی ہے، کہ بات اپنی ہے اور نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو علیحدہ کرنے کے لیے 65 علوم ہیں اس شریعت میں، جن کی چھاننی سے گزر کے پھر حدیث آتی ہے، کہ کوئی بندہ اپنا جملہ عربی کا حدیث نہ بنا جائے۔ تو اس واسطے یہ ہم ورنہ کیا حیثیت کہ سرکار کے فرمان کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ شدید الضعف ہے، یعنی یہ راویوں کے لحاظ سے جو ہم تک پہنچی، اگر ہم نے ڈائریکٹ سنا ہوتا تو آمنا وصدقنا، جیسے قرآن ایسے ہی محبوب کا فرمان۔ لیکن یہ پہنچنے کے لحاظ سے اتنی صدیوں میں کس کس نے کب روایت کیا، وہ ہے اس کی بنیاد پر۔ تو یہ جو اگلی میں روایت بیان کروں گا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ فتاوی رضویہ میں اس کو موضوع لکھا۔ موضوع آپ تو ویسے بولتے ہو نا کہ تقریر کس موضوع پر ہو رہی ہے، تو جو اس کا معنی ہے شریعت میں حدیث کے لحاظ سے وہ ہے گھڑی ہوئی بات، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی۔ تو لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ گھڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں لکھا یہ شدید الضعف ہے، اس کے بارے میں لکھا یہ قوی الجرح ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ یہ رافضیوں نے گھڑ لی تھی۔ معنی کیا ہے؟ اگرچہ رائج ہمارے لوگوں میں بھی ہے کہ معنی یہ ہے، مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہلوا رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور علی تیرا خون میرا خون ہے۔ فرض کیا کہ یہ ثابت ہو، یہ موضوع نہ ہو، یہ واقعی فرمان رسول اللہ علیہ السلام ہو، تو فرماتے ہیں وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی روایات جو کہ یعنی درجہ صحت تک نہیں پہنچتی، فرماتے ہیں انہیں آگاہی نہ تھی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ائمہ اہل بیت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا تھی تو وہ ان کا مطلب نہ سمجھے، اور پھر یا سمجھے اور اس میں تفضیل شیخین کا خلاف پایا، اور کیوں کر خلاف سمجھے اور پھر اس پر وہ خاموش ہو گئے، تو پتہ چلا کہ ہر بات جو آپ نے بتائی، مثلا
انہیں سے مراد پیچھے جو ذکر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی اور ائمہ اہل بیت، انہیں آگاہی نہ تھی؟ جواب کیا ہے؟ آگاہی تھی، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کو جانتے تھے، آیت مبالہ کو، اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ کو جانتے تھے۔ تو کیا آگاہی تھی تو مطلب نہ سمجھے؟ نہیں، یقیناً مطلب بھی سمجھے۔ انہیں پتا تھا کہ من کنت مولاہ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر ابو بکر کو خیر الاولین والآخرین کیوں فرمایا؟ کہ آج کوئی ان چیزوں کو لے کے کھڑا ہو جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، چونکہ یہ بات ہے حدیث آیت مبالہ ہے، من کنت مولا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات من کنت مولا جس زبان سے نکلی، کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جس رب نے قل تعالوا والی آیت اتاری مصلی دیتے وقت اس رب کو پتا نہیں تھا کہ میں نے یہ آیت اتاری ہوئی ہے؟ تو اس واسطے فرمایا کہ ان چیزوں کو اس اولیت قطعیہ کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں ان کو پیش کرنے میں معاذلہ دوسری طرف جا کر الزام آئے گا کہ یہ چیزیں علم میں بھی تھیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ فضل مطلق جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا گیا۔ اب اس سلسلہ کے اندر ایک اور چیز اس کو بیان کرتا ہوں کہ مطلع القمرین کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ جو چیز بیان کرنی ہوتی ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ساتھ ہی بیان ہو جائے تو پھر اچھا ہے، ورنہ بعد میں کوئی دوسری چیز بیان کرے تو بندہ تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا اور یہ تو دوسری بات بھی نکل آئی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اجماع صحابہ ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی، اس سے پچھلے جمعے میں پکوایا تھا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اجماعی ہے، جمہوری نہیں، قطعی ہے، ظنی نہیں، اور افضلیت مطلقہ ہے، فضیلت جزیہ نہیں۔ اب یہ جو ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صحابی کا عقیدہ ہے، اور جو اس وقت اہل بیت تھے زندہ موجود ان سب کا عقیدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابن عبد البر وہ عقیدے میں اہل سنت ہیں اور صحیح اہل سنت ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح آج وہ جن کی پہلے مذمت کی، اور بہت بڑے محدث ہیں، موطا امام مالک کی جتنی سندیں ہیں اس پر انہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے، التمہید لابن عبد البر، ابو عمر عبد البر۔ انہوں نے ایک قول لکھا، اس قول کے اندر 6 صحابہ کا ذکر کیا کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتے تھے، یعنی مجموعی جماعت صحابہ میں سے 6 ان کا انہوں نے ذکر کیا امام ابن عبد البر نے۔ تو اس کا پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلع القمرین میں وجہ چہارم کے اندر اس کا ذکر کر کے پھر جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی پہلی وجہ ان 6 حضرات کی ترجیح کی جو صحابہ ہیں، یعنی عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، کہ یہ ترجیح جو ہے یہ فضائل جزیہ والی ترجیح ہے، جس کا ذکر پہلے اعلی حضرت خود اپنی کتاب میں کر چکے ہیں۔ مثلا فضائل جزیہ کے لحاظ سے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بدعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا
زوج ہونا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تو یہ فضیلت نہیں پائی جاتی. تو ایسے امور کی بنیاد پر انہوں نے یعنی یہ ترجیح بیان کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس سے ان کی افضلیت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی دوہری فضیلت ہے یہ، لیکن ان کی افضلیت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم جو معنی بیان کر آئے ہیں افضلیت کس بنیاد پر ہے، وہ کثرت ثواب کی بنیاد پر ہے اور قرب رب الارباب کی بنیاد پر ہے. جبکہ ان 6 صحابہ میں سے کسی نے اس کی نفی نہیں کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کثرت ثواب یا قرب رب الارباب کے لحاظ سے جو فوقیت ہے اس کی ان میں سے کسی نے بھی نفی نہیں کی، اور اس چیز کا کسی نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس بات نہیں کیا. ویسے تو 1,24,000 کے قریب صحابہ، جب اتنا بڑا اجماع ہے تو 6 افراد کی رائے اگر مختلف بھی ہو تو اس سے یعنی بظاہر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اجماع بالآخر اجماع ہوتا ہے. تو اجماع کی بنیاد پر ان 6 نے بھی بیعت کی تھی دست صدیق اکبر پر. تو اگر افضلیت نہ مانتے ہوتے تو بیعت پھر کیوں کرتے؟ اس بنیاد پر وہ جو جزوی ترجیح تھی ان کے ہاں اس کا انہوں نے ذکر کیا، ورنہ جس جہت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے کثرت ثواب اور قرب رب الارباب، ان میں سے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہی آگے یہ روایت آئی کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. مثلا وہ جو 6 ہیں ان میں سے ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے نمبر پر جو مسند بزار میں حدیث روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر عمر سردار ہیں تمام مشائخ اہل بہشت کے، اگلوں اور پچھلوں کے سوائے انبیاء و مرسلین کے. تو جب راوی جو ان کی طرف بات منسوب کی جا رہی ہے اس کے برعکس وہ خود روایت بھی کر رہے ہیں اور خود عمل بھی کر رہے ہیں، تو پھر اجماع کے خلاف ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اس بنیاد پر یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اور قطعی عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں فضل مطلق کلی کے ساتھ. باقی اس عقیدے پر اتنی زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب اگلے جمعے میں دیں گے، یعنی جو ہمارا انشاءاللہ 60واں افکار رضا سیمینار ہے اس کا موضوع ہوگا افضلیت یار غار بازبان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ یہ سارے دیگر مفتیوں نے علماء نے سب نے سننا ہوتا ہے، تو آپ کو میں مشکل میں ڈال لیتا ہوں کچھ ٹائم کے لیے تاکہ انہیں کوئی کمی نہ رہے، تو آپ کا بھی فائدہ ہو جائے. تو اس بنیاد پر یہ اب چونکہ فتنہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، ریاض حسین شاہ نامی بندہ کافی دیر تقیہ کر کے جماعت اہل سنت کا مرکزی ناظم اعلیٰ رہا اور اس نے ATI کے کئی نوجوانوں کو گمراہ کیا. اس وقت اس نے کبھی اپنی پوری زندگی میں یہ جملے کبھی نہیں بولے تھے، لیکن جس وقت وہ جڑیں پھیلا گیا اور ایران کی سپورٹ آ گئی اور بڑے بڑے فوت ہو گئے، تو اب چند دن پہلے اس کا یہ وائرل ہو رہا ہے اپنا کلپ، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم ہر ایک کا نمبر مانتے ہیں
لیکن علی سے پیچھے پیچھے مانتے ہیں، علی کے برابر نہیں مانتے۔ کہتا ہے اگر تم، یعنی یہ اس کا مجھ سے خطاب ہے اور سارے اہل سنت سے ہے، اور حقیقت میں داتا صاحب کو ہے، اعلی حضرت کو ہے، مجدد الفسانی کو ہے رحمت اللہ علیہ، ساری امت جو جس پر قائم رہی ہے اور آج ہے۔ کہتا ہے اگر تم پچھلوں کو آگے لاؤ گے تو پھر تمہارا راستہ اپنا، ہمارا راستہ اپنا۔ اب آ کے اس نے اعلان کیا اتنے سالوں کے بعد کہ تمہارا راستہ اپنا، ہمارا راستہ، اور آپ گواہ ہو، میں نے اسی مسجد میں کئی سال پہلے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ریاض شاہ جو ہے یہ تفضیلی ہے، اور کئی جلسوں میں میں نے اے ٹی آئی والوں کو بھی سمجھایا تھا۔ تو آج وہ کہتا ہے تمہارا راستہ اپنا اور ہمارا راستہ، تو میں کہتا ہوں ریاض شاہ ہمارا راستہ اپنا اور تمہارا راستہ، داتا صاحب کا راستہ اپنا اور ریاض شاہ تیرا راستہ اپنا، اعلی حضرت کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، مجدد صاحب کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، غوث پاک کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، حسنین کریمین کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، مولا علی کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ اپنا اور تیرا راستہ، اللہ کا فرمان اپنا اور تیرا ڈھنگوسلا اپنا۔ تو نے جو بول بولا ہے، تو مولا علی کے بقول 80 کوڑوں کا مستحق ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلا موضوع آئندہ جمعہ پہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔